بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ چند دنوں کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، تو میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اب ہم بحیثیت مسلمان اسلام کے جو تہوار ہے اس کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، پہلے سے ہی پریکٹس کرنی چاہیے، پہلے سے ہی مشق کرنی چاہیے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہم نہ مشق کرتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں، پھر ہم اپنے اس تہوار کی عبادت جو ہوتی ہے اس کو ہم غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا عید کی نماز کو ہی لے لیں، بہت سارے پکے ٹکے اور نمازی مسلمان ہوتے ہیں جنہیں عید نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا، اور جو عید والے دن آنکھ مچولی کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے پہ کاپی کر کے جو ہے نا وہ عید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے پہ کاپی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے عید نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو سیکھنا ہے۔ ابھی سے ایک ہفتہ بچا ہوا ہے تو ابھی سے ہم مشق کریں، ابھی سے پوچھیں، ابھی سے پریکٹس کریں، تاکہ عید والے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عید والے دن یہ نہ ہو کہ ہم کسی کوشش کریں، کسی قاری کو، کسی مولوی کو ڈھونڈیں، اس کے قریب جو نہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے بندہ سیکھے۔ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی روٹین کے مطابق جو نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنی ہے، صرف چھوٹا سا ایک فرق ہے کہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں وہ ہم نے کہنی ہوتی ہے، بس اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ 6 زائد جو تکبیریں ہیں وہ کہاں کہاں کہنی ہوتی ہے۔ باقی طریقہ بہت آسان ہے، جیسے کہ اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کا طریقہ عرض کر لوں کہ بھائی عید کے لیے، عید والے دن عید نماز پڑھنے کے لیے جب ہم اپنے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، امام صاحب اعلان کرے کہ بھائی صف باندھو، کھڑے ہو جاؤ، تو ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہو کے سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر، یا عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کی، عید الفطر ہے تو عید الفطر کا نام لے، عید الاضحیٰ ہے بقرہ عید ہے تو عید الاضحیٰ کا نام لے، کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نیت کرنے کے بعد معمول کے مطابق، جیسے نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھائیں گے سنت کے مطابق کانوں تک، یوں ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر، جیسے نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر جیسے نماز کے لیے ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم ثنا پڑھیں گے۔ اب جب ہم نے ثنا پڑھ لی سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھ کے جب ہم نے ختم کر لیا، اب یہاں پہ یاد رکھنا، اب مین پوائنٹ ہے یہاں پہ یاد رکھنا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، 6 زائد تکبیروں میں سے 3 جو تکبیریں ہیں نا وہ یہاں ہم نے کہنی ہے، یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ ہاتھ یوں اٹھانا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ کو چھوڑیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، یہ ایک تکبیر جو زائد تکبیروں میں سے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، 2 مرتبہ 2 تکبیر ہو گئی، دونوں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے اب ہاتھ باندھ دیں گے، یعنی پہلی رکعت میں جو زائد 3 تکبیریں ہیں ان میں سے پہلی 2 تکبیروں پہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑنے ہیں، تیسرے پہ ہاتھ ہم نے باندھنے ہیں ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر۔ اس کے بعد وہی معمول کے مطابق امام صاحب قرات کرے گا، ہم نے قرات سننی ہے، امام صاحب سورہ فاتح پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے گا یا چند آیتیں جو بھی پڑھے گا امام صاحب، ہم نے صرف اطمینان کے ساتھ سننی ہے۔
اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائے گا، رکوع کی تسبیحات ہم نے پڑھنی ہے، رکوع سے کھڑا ہوگا، پھر جناب علی سجدے میں جائے گا، پھر سجدے سے کھڑا ہو، پھر سجدے میں، سجدے اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑا ہو تو پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا امام صاحب، یہ امام کا کام ہو گیا۔ اب ہمارا کام یہاں پہ یہ آ گیا، دیکھو یہ بات یاد رکھنا، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں پہلے ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ دوسری جو رکعت ہے، اس دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو سورت امام صاحب نے پڑھنی ہے وہ ہم نے اطمینان سے وہ سنیں گے۔ اس کے بعد اب آتی ہے باری جو آخری 6 زائد تکبیر ہے نا، آخری جو 3 زائد تکبیر ہے ان کی باری آتی ہے کہ سورہ فاتحہ سورت ختم کرنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی تکبیر ہاتھ چھوڑیں گے، دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ پہلی رکعت میں جو زائد 3 تکبیر ہوتے ہیں ان میں 2 میں ہاتھ چھوڑتے ہیں، تیسرے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں پہ تینوں پہ ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اب رکوع کے لیے امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم نے ایسے ہی رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد وہی روٹین کے مطابق۔ یہ نماز تو بہت آسان سا طریقہ ہے، صرف ہم نے 6 زائد تکبیریں یاد رکھنی ہے کہ کہاں کہاں کہنی ہوتی ہے، چونکہ ہم سیکھتے نہیں، ہم مشق نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں، ہم شرماتے ہیں، اس لیے پھر عید والے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واجب ہے عید کی نماز، واجب ہے، تو اس لیے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو چیز فرض ہو اس کا مسائل کا سیکھنا فرض ہے، جو واجب ہو اس کے مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں عید کی نماز سیکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی ہم پھر یہ طریقہ بتا دیں۔